انہوں نے وقت کو قابو کرنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے اپنی ترجیحات درست کی۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے لمحات عطا کرتا ہے جنہیں الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ کسی انسان کی اصل عظمت یہ نہیں کہ لوگ اس کا نام جانتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں کس ادب کے ساتھ حاضر ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں دنیا ہمیں مان لے، لیکن احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سکھایا کہ اگر تمہارا مقصد اللہ کی رضا ہو تو لوگوں کی تعریف تمہارا ہدف نہیں رہتی، وہ صرف ایک نتیجہ بن جاتی ہے۔ جب علماء نے ان کے علم کی قدر کی تو ان کے لہجے میں تکبر اور غرور کا شائبہ بھی نہیں آیا۔ تکبر علم کو ختم کر دیتا ہے، عاجزی علم کو زندہ رکھتی ہے۔ ان کے لیے راستہ پہلے سے زیادہ آسان نہیں ہونے والا تھا۔ جسے دنیا امام کہتی تھی، کیا وہ گھر میں بھی ویسا ہی تھا؟ ہم آج اکثر کہتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن کیا واقعی ہمارے پاس وقت نہیں یا ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں؟ تاریخ شہرت والوں کو نہیں، کردار والوں کو یاد رکھتی ہے۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جب عاشق اپنے محبوب کے پاس پہنچا، یہ میری ڈاکیومنٹری کا اگلا حصہ ہے۔ بریلی سے مکہ کا سفر صرف میلوں کا سفر نہیں تھا، یہ ایک عاشق کے دل کا سفر تھا۔ وہ سرزمین جس کی طرف وہ برسوں سے رخ کر کے نماز پڑھتے آئے تھے، اب وہی سرزمین ان کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ وہ مدینہ جس کا نام لیتے ہوئے ان کی آواز بھرا جاتی تھی، بدل جاتی تھی، اب چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے لمحات عطا کرتا ہے جنہیں الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ شاید احمد رضا کے لیے حرمین کی حاضری بھی ایسا ہی ایک لمحہ تھی۔ ہم اکثر کسی عالم کی عظمت اس کی کتابوں سے ناپتے ہیں، اس کے شاگردوں سے ناپتے ہیں یا اس کی شہرت سے ناپتے ہیں، مگر امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں ایک اور سبق دیتی ہے۔ کسی انسان کی اصل عظمت یہ نہیں کہ لوگ اس کا نام جانتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں کس ادب کے ساتھ حاضر ہوتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے امام احمد رضا کو وہیں چھوڑتے ہیں مدینہ میں، اور واپس اپنے زمانے میں آتے ہیں اور ذرا مدینہ جا کے دیکھتے ہیں کہ 2026 میں کیا ہو رہا ہے۔ آج ہم بھی سفر کرتے ہیں، تصویریں بھی لیتے ہیں، ولاگز بھی بناتے ہیں، سٹیٹس بھی لگاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی جگہ جاتے کم ہیں، لوگوں کو دکھاتے زیادہ ہیں کہ ہم وہاں گئے تھے۔ لیکن ایک سوال ہے، جب تم حرم جاتے ہو، تمہاری نظریں موبائل پر زیادہ ہوتی ہیں یا کعبہ پر؟ تمہارا دل لائکس گن رہا ہوتا ہے، کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے، یا اپنے گناہوں کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ انہی کی مغفرت کے لیے تو تم وہاں گئے ہو۔ امام احمد رضا کا سفر مختلف تھا۔ وہ دیکھنے نہیں گئے تھے، وہ جھکنے گئے تھے۔ وہ دکھانے کے لیے بالکل بھی نہیں گئے تھے، وہ مٹنے کے لیے گئے تھے۔ حرمین پہنچ کر انہوں نے صرف عبادت ہی نہیں کی، بلکہ وہاں کے جلیل القدر علماء سے ملاقاتیں بھی کی، علمی گفتگو ہوئی، سوالات بھی ہوئے، جوابات بھی دیے گئے، ان کے علم کو سنا گیا، ان کی تحقیق کو دیکھا گیا، ان کی شخصیت کا مشاہدہ کیا گیا۔ علم کی دنیا میں اصل امتحان ہمیشہ کتابوں سے نہیں ہوتا، کردار سے ہوتا ہے، اور یہی وہ مقام تھا جہاں امام احمد رضا خان کا علم، ان کا ادب، ان کی احتیاط اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی محبت ایک ساتھ نمایاں ہو گئی۔ یہاں ان کی وہ تصنیف بھی سامنے آئی جسے دنیا
الدولتُ المکیہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ یہ وہ شاہکار تصنیف تھی جس نے ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عشق یعنی حضور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو چیلنج کرنے والوں کو منہ توڑ جواب کا اعلان کیا۔ ایک ایسا علمی کام جو حرمین کے علماء کی توجہ کا مرکز بنا۔ بعد ازاں مختلف علماء نے اس کے مطالعے کے بعد اپنی آراء بھی دیں اور اس علمی کاوش کو بہت سراہا۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ ذاتی کامیابی نہیں تھی، یہ اس فکر کی علمی نمائندگی تھی جسے وہ اپنی پوری زندگی دلیل کے ساتھ پیش کرتے رہے۔ چلو آؤ پھر 2026 میں واپس آتے ہیں۔ آج ہماری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ ویریفیکیشن بیج، فالوورز، ایوارڈز، ریکگنیشن۔ ہم چاہتے ہیں دنیا ہمیں مان لے، لیکن احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سکھایا کہ اگر تمہارا مقصد اللہ کی رضا ہو تو لوگوں کی تعریف تمہارا ہدف نہیں رہتی، وہ صرف ایک نتیجہ بن جاتی ہے۔ اسی لیے جب دنیا نے ان کا احترام کیا، ان کی رفتار نہیں بدلی۔ جب علماء نے ان کے علم کی قدر کی تو ان کے لہجے میں تکبر اور غرور کا شائبہ بھی نہیں آیا۔ جب ان کے نام کی شہرت پھیلی، ان کی پیشانی پہلے کی طرح سجدے میں ہی جھکی رہی، کیونکہ عاجزی صرف ایک اخلاقی خوبی نہیں، یہ علم کی حفاظت بھی کرتی ہے۔ عاجزی علم کی حفاظت کرتی ہے، تکبر علم کو ختم کر دیتا ہے، عاجزی علم کو زندہ رکھتی ہے۔ مدینہ منورہ وہ شہر جہاں پر عاشق کی آنکھ نم ہو جاتی ہے۔ تصور کیجئے وہ شخص جس نے اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گزار دی۔ جب پہلی مرتبہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوگا، اس کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ شاید اسی لمحے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ کبھی کبھی محبت الفاظ سے نہیں، آنسوؤں سے گفتگو کرتی ہے، اور شاید اسی سفر نے امام احمد رضا خان کو صرف بر صغیر کا عالم نہیں رہنے دیا۔ اب ان کی آواز حرمین سے واپس لوٹ رہی تھی، لیکن واپسی پر ان کے لیے راستہ پہلے سے زیادہ آسان نہیں ہونے والا تھا، کیونکہ جس شخص کی آواز دور تک پہنچنے لگے اس کی آزمائشیں بھی بڑھ جاتی ہیں، اور احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی آزمائش ابھی باقی تھی۔ میری ڈاکیومنٹری کا اگلا حصہ ہے کتابوں کے پیچھے چھپا ہوا انسان۔ ہم اکثر عظیم انسانوں کو ان کی کتابوں سے پہچانتے ہیں، ہم ان کے فتاویٰ پڑھتے ہیں، ان کی شاعری پڑھتے ہیں، ان کی تحقیقات پر نظر ڈالتے ہیں، اس سے پڑھتے ہیں، اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، لیکن شاید ایک سوال پوچھنا بھول جاتے ہیں۔ آخر وہ انسان اپنی روزمرہ زندگی میں کیسا تھا؟ جسے دنیا امام کہتی تھی، کیا وہ گھر میں بھی ویسا ہی تھا؟ کیا وہ اپنے بچوں کے لیے صرف ایک باپ تھا، اپنے شاگردوں کے لیے صرف ایک استاد تھا، یا اس کی اصل عظمت ان کتابوں سے کہیں زیادہ اس کے کردار میں تھی؟ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ کتابیں انسان کی سوچ بناتی ہیں، مگر اس کا کردار اس کی حقیقت بتا دیتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو وہیں چھوڑتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں اپنے زمانے میں۔ 2026 آج ہماری سب سے بڑی مشکل شاید علم کی کمی بالکل بھی نہیں، لیکن کردار کی تقسیم ہے۔ ہم ایک زندگی دنیا کو دکھاتے ہیں، دوسری زندگی کی حقیقت میں ہم جیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ہم مسکراتے ہیں لیکن تنہائی میں بے چین ہوتے ہیں۔ آن لائن ہم دوسروں کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں لیکن آف لائن اپنے نفس سے
ہار رہے ہوتے ہیں، لگاتار ہار رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنی شخصیت کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، لیکن عظیم انسانوں کی ایک پہچان ہوتی ہے، وہ دو زندگیاں کبھی نہیں جیتے۔ وہ مسجد میں بھی وہی ہوتے ہیں جو گھر میں ہوتے ہیں، اور گھر میں بھی وہ وہی ہوتے ہیں جو لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی تھے۔ ان کے لیے علم کبھی نمائش کا ذریعہ نہیں بنا۔ وہ جس وقار کے ساتھ درس دیتے تھے، اسی عاجزی کے ساتھ لوگوں کی بات سنتے تھے۔ جو محبت ان کے علم میں، ان کے قلب میں نظر آتی تھی، وہی محبت ان کے اخلاق میں بھی محسوس ہوتی تھی۔ ان کے شاگرد صرف ان کے علم کے نہیں، ان کے کردار کے بھی گواہ تھے۔ وہ سوال پوچھنے والوں کو اس کی کم علمی پر شرمندہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کی رہنمائی کرتے تھے۔ ان کے نزدیک علم کسی کو نیچا دکھانے کا ہتھیار نہیں تھا، بلکہ لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے کا وسیلہ تھا۔ گھر میں بھی ان کی شخصیت اسی طرح روشن تھی۔ وہ صرف ایک عظیم عالم نہیں تھے، بلکہ ایک محبت کرنے والے باپ، ایک شفیق استاد اور ایک مہربان انسان تھے۔ اپنی بے شمار علمی مصروفیات کے باوجود وہ لوگوں کے حقوق کو نظر انداز کبھی بھی نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عبادت صرف مسجد میں نہیں ہوتی، کبھی کسی کا دل نہ توڑنا بھی عبادت ہوتی ہے، کسی کو وقت دینا بھی عبادت ہوتی ہے، اور اپنے اہل خانہ کے حقوق ادا کرنا بھی عین عبادت ہو۔ چلو ایک لمحے کے لیے پھر واپس 2026 میں آ جاتے ہیں۔ بار بار یوں لے کے آتا ہوں کہ آپ کو پھر بتاؤں گا کہ امام احمد رضا خان ایک ریلیونٹ عالم تھے آج کے زمانے میں۔ ہم آج اکثر کہتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن کیا واقعی ہمارے پاس وقت نہیں، یا ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں؟ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو، ایک شخص ہزاروں فتاوی تحریر کرتا ہے، سینکڑوں کتابیں لکھتا ہے، ہزاروں سوالوں کے جوابات دیتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، شاگرد بھی پڑھاتا ہے، مہمان نواز بھی ہے، اور گھر والوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، اور ہم روزانہ گھنٹوں موبائل استعمال کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں آج بہت بزی تھا۔ احمد رضا خان کی زندگی ہمیں صرف ٹائم مینجمنٹ نہیں سکھاتی، امام صاحب کی زندگی ہمیں لائف مینجمنٹ سکھاتی ہے، which is important than ٹائم مینجمنٹ۔ انہوں نے وقت کو قابو کرنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے اپنی ترجیحات پہ قابو پایا، اس کو سیٹ کیا، انڈرسٹینڈ کیا کہ اس زمانے میں ابھی کیا ترجیحات ہیں۔ انہوں نے وقت کو قابو کرنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے اپنی ترجیحات درست کی، اور جس انسان کی ترجیحات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا بن جائیں، اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ یہی پنچ لائن ہے۔ ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو بھی تھا، وہ شاید ان کے علم سے بھی زیادہ بڑا تھا، اور وہ تھی ان کی عاجزی۔ جتنا ان کا علم بڑھتا گیا، اتنا ہی ان کا سر اللہ کے سامنے جھکتا گیا۔ انہیں اپنی ذہانت پر کبھی غرور نہیں ہوا، اپنی شہرت پر کبھی تکبر نہیں آیا، اپنی مقبولیت نے کبھی ان کے لہجے کو سخت نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ علم انسان کو بڑا نہیں بناتا، اللہ بڑا بناتا ہے، اور اللہ اسی کو بلند کرتا ہے جو جھک جاتا ہے۔ لیکن ایک لمحے کے لیے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو وہیں چھوڑتے ہیں اور اپنے وقت میں واپس آتے ہیں۔ اس زمانے میں سال 2026، آج ہم اپنے بچوں کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، مگر ہم نے کامیابی کی تعریف بدل دی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ بنانا، زیادہ سے زیادہ شہرت حاصل کرنا، زیادہ فالوورز، زیادہ شہرت ہی کامیابی کا راز ہے۔ لیکن اگر یہی کامیابی ہوتی تو تاریخ صرف مشہور لوگوں سے ہی بھری ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ تاریخ شہرت والوں کو نہیں، کردار والوں کو یاد رکھتی ہے۔
اسی لیے ایک صدی گزرنے کے باوجود خود امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ صرف کتابوں میں زندہ نہیں بلکہ لاکھوں دلوں میں زندہ ہیں، کیونکہ انسان اپنے علم سے بڑا نہیں ہوتا، اپنے کردار سے بنتا ہے۔ اب وقت آگے بڑھ رہا تھا، جسم تھکنے لگا تھا مگر قلم نہیں، عمر بڑھ رہی تھی مگر عشق کم نہیں ہو رہا تھا، آزمائشیں بھی بڑھ رہی تھیں اور ذمہ داریاں بھی، زندگی اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن ایک عاشق رسول کی کہانی ابھی اپنے سب سے خوبصورت باب کی طرف نہیں پہنچی تھی۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام،